أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ذوالقرنین کا تذکرہ چل رہا تھا. 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے تو بدر کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک مضمون تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اس مجبوری کی بنا پر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ جمعہ میں اس کا تذکرہ کریں گے. یہ مضمون اگر ناقص رہ گیا تو خصوصیت ہے کہ کبھی پورا نہیں ہوتا، اس لیے پہلے یہ تذکرہ مکمل کر لیا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ صبح جمعہ بھی ہے، موقع بھی اچھا ہے، تو غزوہ بدر کا تذکرہ کریں گے. یہ ذوالقرنین کا جو تیسرا سفر ہوا ہے وہ کون سی سمت میں ہوا ہے؟ یہ تیسری سمت کی وضاحت قرآن کے اندر نہیں ہے. مشرق اور مغرب کی تو وضاحت ہے، لیکن تیسری سمت کون سی تھی؟ شمال تھی یا جنوب تھی؟ اس کی وضاحت نہیں ہے. لیکن مفسرین نے تاریخی روایت کی بنا پر شمال کی جانب کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس وقت لوگ شمال ہی کی جانب زیادہ آباد تھے. اس لیے تیسرا سفر جو ہوا ہے ان کا شمال کی جانب. ایسی قوم کی طرف ان کا سفر ہوا ہے جو باتوں کو سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتی تھی کہ باتیں بھی سمجھ سکے. یا تو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، یا اتنی وحشیانہ ان کی زندگی تھی کہ بات سمجھنے کی بھی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی. بہت سارے ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں دیہات کے رہنے والے، جب ان کو بات سمجھائی جائے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر ترجمان کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے کسی انداز سے انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج ایک پہاڑ اس طرف ہے، ایک پہاڑ اس طرف ہے، دونوں کے درمیان شگاف ہے، اور اس طرف بستی کے لوگ رہ رہے ہیں. یاجوج ماجوج بیچ میں سے آ کر کے ان کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ ان کے وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے کہ ذوالقرنین سے کہنے لگے ہم آپ کو چندہ دینے کو تیار ہیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں کہ یہ ادھر نہ آ سکے اور ہم کو پریشان نہ کر سکے، ہمارے جانور اٹھا کر نہ لے جائے. تو بادشاہ نے کہا میرے رب نے مجھے جو دیا ہے، جو اسباب مجھے دے رکھے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے مجھے تمہارے چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے. صرف تم مزدوری کے ذریعے میری مدد کرو اس دیوار کو بنانے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی اہانی دیوار بنا دوں گا کہ یہ پھلانگ بھی نہیں سکیں گے اور اس میں نقب اور سوراخ بھی نہیں بنا سکیں گے. آتونی زبر الحدید، حکم دیا کہ اب لوہے کی پلیٹیں لاؤ. جو بھی دوسرا سامان تھا، لیکن اس میں بنیادی سامان یہ تھا، اس لیے قرآن نے صرف اسی کا تذکرہ کیا ہے. دوسرا سامان بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کے ذریعے اتنی اونچائی تک پہنچ گئے کہ دونوں پہاڑ کی جو چوٹیاں تھی وہاں تک دیوار پہنچ گئے اور یہ لوہے کی پلیٹیں کھڑی کر دی. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو دھونکو آگ کے ذریعے، قریب میں آگ جلاؤ، اور اس کے بعد اس کو لال انگارہ بنا دیا اس دیوار کو. پھر بادشاہ نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور اس دیوار کے درمیان میں اس کو ڈال دیں گے. جب جم جائے گا تو دیوار اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ اتنی خطرناک اور مضبوط دیوار بنانے کے بعد پھر کہا کہ اب یہ لوگ اس کو پھلانگ بھی نہیں سکیں گے اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت تعمیر ہوئی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اچانک گھبرا کر کے آپ بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکتی ہے عرب کے لیے، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر اذا اقترب، عرب کے لیے ہلاکتی ہے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سد سکندری یعنی سکندر کی تعمیر کی ہوئی دیوار، اس میں اتنا سوراخ ہو گیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اشارہ فرمایا. یا تو ہو سکتا ہے کہ اتنا سوراخ واقعیتاً ہو گیا ہو، یا اتنا حصہ بہت کمزور ہو گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا. تو یہ جو بادشاہ نے کہا کہ اس میں سوراخ نہیں کر سکیں گے، وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اس وقتی طور پر تمہاری پریشانی ختم ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے خواب دیکھنے کے بعد یہ بتایا
جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب بھی نیک کام ہو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور قبولیت کی دعا فرمائی، ربنا تقبل منا. بس یہ نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے جب بندہ شکر ادا کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ. ابھی تو دیوار میں سوراخ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب میرے رب کا وعدہ ہوگا تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وہ وعدے سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے قیامت کا وعدہ، یا ہو سکتا ہے جس وقت اللہ کو ارادہ ہو یاجوج ماجوج کو نکالنے کا، وہ وعدہ پورا ہو جائے گا تو پھر یہ دیوار خود بخود گر جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے، یہ ہوتا رہے گا. یہ یاجوج ماجوج قوم جتنی عجیب ہے ان کے متعلق بھی اتنی ہی عجیب باتیں لوگوں میں مشہور ہیں. اس لیے ان تاریخی اور اسرائیلی روایات کی طرف دھیان دینے کے بجائے قرآن و سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو یاد رکھنا ہمارے لیے کافی ہے. ان بیجا روایتوں کی طرف جن پر خود مؤرخین نے اعتماد نہیں کیا ہے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارا عقیدہ وابستہ ہے. اس سلسلے میں ایک لمبی روایت ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اور دجال کے نکلنے کا بھی تذکرہ ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مجمع میں دجال کا تذکرہ کیا اور اس کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی کہ ہم سمجھنے لگے اتنا حقیر اور ذلیل ہوگا، اس سے تو نمٹنا بہت آسان ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ نے فرمایا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جو اپنی آنکھ درست نہ کر سکے وہ دوسروں کا کیا بگاڑ سکتا ہے. لیکن چند باتیں دجال کے متعلق پھر آپ نے ایسی ارشاد فرمائی کہ ہمارے دل دہل گئے اور ہم یہ سمجھے کہ سامنے کھجور کے جھنڈ میں دجال موجود ہے. ایسی ہیبت ہمارے قلوب پر طاری ہو گئی اور اسی حالت میں مجلس ختم ہوئی. جب شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ نے ہمارے چہروں کو لیا اور آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا؟ رسول اللہ شروع میں آپ نے دجال کے متعلق ایسی باتیں ارشاد فرمائی، ہم تو سمجھے کہ اس سے اتنا ذلیل اس سے نمٹنا بہت آسان ہوگا اور یہ فتنہ بہت ہلکا ہوگا. لیکن آپ نے پھر بتایا کہ یہ اتنا طاقتور ہوگا کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. تو ہمارے دل دہل گئے اور ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ سامنے کھجور کے جھنڈ میں دجال موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنوں کا خوف مجھے تمہارے اوپر ہے. دجال کو جتنا خطرناک تمہیں سمجھا ہے اس سے کئی خطرناک فتنوں کا مجھے تم سے خوف ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ نہیں، اگر یہ دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں پوری امت کی طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا اور تمہیں مقابلے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. معلوم ہوا کہ نبی کو یہ تو بتایا گیا ہے کہ دجال نکلے گا اس کی یہ علامت ہوگی، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ کب نکلے گا. لہٰذا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ 2017 میں نکلے گا یا 2027 میں نکلے گا یا 2050 میں نکلے گا، یہ صرف ایسے ہی پیشن گوئیاں ہے. آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا. اس لیے جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے مبہم رکھی ہے اس کو ایسے ہی رکھا جائے. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا بلکہ آپ خود فرما رہے ہیں میرے زمانے میں نکل آیا تو میں مقابلہ کروں، اور اگر میں نہ رہوں اور دجال نکل آیا تو تم ایمان پر مستقیم رہنا، جمع رہنا، اور اس کے مقابلے کا اگر سابقہ پڑ جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لینا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. آپ دعا کر کے بھی گئے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات بھی پڑھ لینا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، لیکن اس کے فتنے کے مقابلے میں جمع رہنا. سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے، چاہے ابتدائی 10 آیات یاد کر لی جائے یا آخری 10 آیتیں یاد کر لی جائے، اس سے بہت بڑے فتنے سے ہماری حفاظت ہوگی. پھر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ یہ دجال پوری دنیا میں پھرے گا تو وہ کتنا زمانہ اس سرزمین پر ٹھہرے گا؟ سب سے پہلے آمد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ امام مہدی کے متعلق ایک عقیدہ شیعوں کا ہے، شیعہ 12 امام کا عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام مانتے ہیں، اور ان کے خاندان سے حضرت حسن، حضرت حسین، علی، نقی، تقی، رضا، موسیٰ کاظم، اسماعیل اور آخری المہدی المنتظر امام محمد، وہ ان کے 12ویں امام ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 12ویں امام سن ہجری 259 میں پیدا ہو چکے ہیں۔ کہاں ہے تو یہ چھپے ہوئے، یہ کہتے ہیں سر رون رعا کے گائے میں چھپ گئے ہیں، اور جب یہ نکلیں گے، جب 313 شیعہ پکے ایمان والے بن جائیں گے، یعنی امام مہدی کب نکلیں گے؟ جب 313 شیعہ، جو بدر کے اندر 313 پکے ایمان والے موجود تھے، شیعہ اگر ایسے بن جائیں گے تو امام مہدی نکلیں گے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کمینوں بن جاؤ نا، ہم کمینہ پن چھوڑ دو، امام مہدی کا پوری دنیا کو انتظار ہے۔ وہ اسرائیل آواز لگا رہے دجال از کمنگ، دجال از کمنگ، ہمیں انتظار ہے امام مہدی کا، تو بن جاؤ نا، آواز گردی چھوڑ دو، 313 پکے بن جاؤ۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف روایات میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی علامتیں بتا دی ہیں۔ امام مہدی بالکل آخری دور میں پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغاتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مدینہ میں پیدا ہوں گے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ کچھ علماء نے لکھا کہ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے۔ یہ باپ کے اعتبار سے اور ماں کے اعتبار سے دونوں خاندان کو جمع کر دیا ہے۔ 40 سال کی جب عمر ہو جائے گا تو بیت اللہ کے طواف کے لیے یعنی حج کے لیے مکہ المکرمہ آئیں گے۔ اس وقت 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی تیاری کے مکہ المکرمہ پہنچیں گے اور امام مہدی کی تلاش جاری ہوگی۔ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور یہ حضرات مل کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ منع کریں گے مگر زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس امت کا ان کو امیر المؤمنین بنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ علامات کا مطالبہ کریں گے، تو کعبۃ اللہ کے نیچے جو خزانہ مدفون ہے وہ خزانہ نکالیں گے اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں گے۔ اڑتے پرندے کو اشارہ کریں گے، وہ نیچے آ جائے گا۔ یہ خرقے عادات دیکھ کر کے لوگ ان پر بھروسہ کر لیں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ آج کا ایک فرٹیچر پیدا ہوا ہے اورنگ آباد کے اندر جس کا نام ہے شکیل بن حنیف، اور امام مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ کہاں ہوں گے؟ مدینہ میں۔ اور یہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ بہار میں پیدا ہوا ہے، بنگا بہار، اور وہاں سے یہاں آیا ہے۔ دہلی میں اس کو مسلمانوں نے پکڑا جب یہ اپنا فتنہ پھیلا رہا تھا، اس کے سر کا حلق کیا اور 12 طبق 14 طبق اس کے روشن کیے، پھر وہ سرزمین چھوڑ کر یہ اورنگ آباد میں آیا۔ کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے 10,000 نوجوان اس کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں، مطلب ایمان کے دائرے سے نکل گئے ہیں، ایمان کے دائرے سے نکل گئے ہیں، اور بہت بڑا طبقہ ان کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ علماء سے دور کرو، اور اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام مہدی کی نشانیاں بتائی ہیں وہ علماء کو مدارس کے اندر پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے علماء کو وہ علامت معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تم کو علامت بتاتے ہیں اور ان نوجوانوں کو کاٹ کر کے پھر اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، پھر ان کو بتا دیتے کہ امام مہدی کی علامت ہے، یہ ہمارے امیر کے اندر پائی جا رہی ہے۔ آج تک کبھی وہ باہر نہیں آیا، اتنا روپوش ہے۔ ان سے اگر ہم پوچھیں کہ میں نے ایک بنیادی علامت بتائی کہ نام میں ہی صرف اس کی گرفتہ ہو سکتی ہے، امام مہدی جس وقت آئیں گے تو اس وقت پھر دجال بھی تو آئے گا، کبھی دجال کیوں نہیں آیا ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ دجال آ چکا ہے،
دجال کسی انسان کا نام نہیں ہے، دجال دو ملکوں کا نام ہے۔ کون سے دو ملک؟ امریکہ اور فرانس۔ یہ لوگ دجال مراد لے رہے ہیں۔ اب اس میں ایک علامت تو یہ بھی ہے کہ دجال تو آگ سے کانا ہوگا، امریکہ اور فرانس کہاں آگ سے کانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سیٹلائٹ ہے یہ دجال کی ایک آنکھ ہے۔ تو دجال کے سر پر تو کافر لکھا ہوا ہوگا، ان دو ملکوں پر تو کہاں کافر لکھا ہوا ہے؟ تو کیسی تعبیر کر رہے ہیں؟ امریکہ اور فرانس، امریکہ کا آخری حرف تا اور فرانس کا پہلے دو حرف کافر ہو گئے۔ اس انداز کی تعبیر اور علامتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، بیچارے جو علم سے دور ہوتے ہیں، بنیادی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، سحر انگیزی سے ذریعے کام لے رہے ہیں، جادو کے ذریعے بھی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اللہ اس امت کے بڑے طبقے کی حفاظت فرمائے۔ فیس بک کے ذریعے بھی اس کو اتنے شاندار اسلامی لٹریچر وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو آزاد خیالی کا شکار ہے وہ ان کو فالو کر رہا ہے، اور ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے ایمان کا لٹیرا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کے بجائے وقت کی معتبر علماء سے دین سیکھنے کا اپنے آپ کو عادی بنایا جائے تو ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ پھر ہماری بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ، مدینہ اور کوہ طور اور بیت المقدس، یہ چار جگہوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں گھومے گا، تو کتنے دن یہ اس سرزمین پر رہے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 40 دن اس سرزمین پر رہے گا، لیکن ان میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے یا 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وقت کا اندازہ لگا کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہے۔ معلوم ہوا کہ جن ملکوں کے اندر 24 گھنٹے دین ہی دین ہے یا 24 گھنٹے رات ہی رات ہے، وہ کیسے 5 وقت کی نمازیں پڑھے؟ وہ قریبی ملک کا ٹائم کا اندازہ لگا کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھے۔ علماء نے ان کے لیے بھی سہولتیں بیان کر دی ہیں اور وقت بھی ان کو بتا دیا ہے کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ 40 دن اس دنیا میں رہے گا تو کتنی تیزی سے یہ سفر کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادل جو ہوتا ہے جس کے پیچھے تیز ہوا لگی ہوئی ہو، یہ بادل کتنا تیز چلتا ہے، یہ دجال بھی اتنا تیزی سے سفر کرے گا، اور ایک قوم کے پاس جائے گا، اپنے باطل عقائد پیش کرے گا، خدا کا دعویٰ کرے گا، وہ قوم اس کے باطل عقائد کو قبول کر لے گی۔ پھر تو کیا ہے، بادل کو حکم دیا جائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دیا جائے گا، خزانے نکالے گی، غلہ اگے گا، اس قوم کے جانور اس کے اندر چریں گے، شام میں جب گھر لوٹیں گے تو تھن لبالب دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور بظاہر برکتوں کا ظہور ہوگا ان کے لیے، لیکن یہ سب وقتی طور پر ہوگا۔ پھر جب دوسری قوم پر سے اس کا گزر ہوگا اور اپنے باطل عقائد پیش کرے گا تو وہ قوم اس کے عقائد کو ماننے سے انکار کر دے گی، بظاہر ان کے لیے کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی، زمین خشک ہو جائے گی، آسمان پانی برسانا بند کر دے گا۔ پھر ایک نوجوان جو ان فوان شباب پر ہوگا، اس کی جوانی ہوگی، اس کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ان 2 ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسا کمان اور شکار کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، پھر ان کو جوڑ دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ دجال مدینہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا، مدینہ پہنچ نہیں پائے گا، وہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مدینہ میں اور کمزور جتنے لوگ ہوں گے وہ پہلے نکل جائیں گے، اور مضبوط ایمان والے وہاں باقی رہیں گے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو وہاں ایک شخص ہوں گے جن کو دجال یہ کہے گا کہ مجھے خدا مانتا ہے، وہ شخص کہے گا میں تجھے دجال مانتا ہوں، خدا نہیں مانتا، تو وہ اس شخص کے 2 ٹکڑے کرے گا اور لوگوں کو کہے گا میں اس کو زندہ کر دوں تو میری خدائی میں شک کرو گے؟
تو لوگوں نے کہا، لوگ کہیں گے کہ ہم شک نہیں کریں گے، جب وہ اس شخص کو زندہ کرے گا، اس شخص سے پوچھے گا کہ مجھے خدا مانتا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے یہ بات فرمائی ہے اور میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد قتل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ قادر نہیں ہوگا، وقتی طور پر یہ قدرت حاصل ہوگی، بعد میں وہ قدرت ختم ہو جائے گی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، یہ امام مہدی جب آئیں گے 40 سال کے ہوں گے تو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، 7 سال یا اس دنیا کے اندر رہیں گے، اور اس وقت ایک قافلہ جنگ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوگا امام مہدی کے مقابلے کے لیے، مدینہ کے قریب اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ جب پتا چلے گا ان کو کہ شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلا ہے، تو حضرت مہدی لشکر کی تیاری لے کر کے نکلیں گے ملک شام کی طرف، اور ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز کی پوری تیاری ہوگی، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، اور حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے، 2 رنگی چادریں پہن کر 2 فرشتوں کے بازوں کا سہارا لے کر کے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سیڑھی لائی جائے گی، وہاں سے اتریں گے، صرف اپنا سر ہلائیں گے تو موتیوں کی طرح پانی کے قطرے نکلیں گے، گویا کوئی شخص ابھی غسل خانے سے غسل کر کے آیا۔ جب اندر تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی آپ سے درخواست کریں گے کہ اس امت کی امامت آپ کریں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ اس امت کی سیادت کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، اور آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ نماز سے فراغت کے بعد پھر صحن کے اندر لشکر کو ترتیب دیا جائے گا۔ بیت المقدس کے اندر اب بھی وہ بستی موجود ہے باب اللد کے نام کی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دی ہوگی کہ ان کی سانس کی چپیٹ میں جو بھی کافر آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ سانس کو کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی سانس کو اتنا چوڑا کیا ہوا کہ جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس نکلے گی۔ جب دجال کو ختم کریں گے، دجال کو ختم کرنے کے بعد پھر ایمان والوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کو جنت کے بلند درجات کی بشارت دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے آپ کوہ طور پر چلے جائیں، اور سارے ایمان والے یا تو ان کے ساتھ کچھ حضرات کوہ طور پر چلے جائیں گے اور ما بقیہ اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ہم ایسی قوم کو نکالتے ہیں یاجوج ماجوج، اب ان کے نکلنے کا وقت آیا ہے۔ یہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے سے آگے نسل چلی گئی طوفان نوح کے بعد، سام، حام، یافیس، تو یافیس کی اولاد میں یہ یاجوج ماجوج ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے 10 حصے کیے جائے، 10ویں حصے میں انسان ہے، باقی 9ویں حصے میں یاجوج ماجوج ہے، اور ان میں 9ویں حصے تو اسی سد سکندری کے پیچھے بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو گرانے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور اتنی کوشش دن بھر میں کرتی ہے کہ دیوار کا اتنا حصہ کمزور ہو جاتا ہے کہ ادھر کی روشنی اس دیوار سے نظر آ سکتی ہے۔ پورے دن یہ محنت کرتی ہے، جب اتنا حصہ باقی رہتا ہے تو یہ لوگ یہ کہہ کر کے کام بند کر دیتے ہیں کہ اتنا حصہ کل کریں گے۔ تو آج بھی وہ کام جاری ہے، مگر جب کل پھر آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو وہ دیوار ہو بہو ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالنے کا ارادہ کریں گے تو یہ دن بھر کام کرنے کے بعد آخری دن یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ حصہ بھی ہم پورا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اس کام کو موقوف کریں گے، تو پھر آئندہ جب کل آئیں گے تو اتنا ہی حصہ ہوگا اور اس کو گرا کر کے ختم کریں گے، اور اس کے بعد یہ پوری قوم فوج کی فوج نکلے گی، وہ پہاڑوں کے اوپر سے سڑک رہے ہیں۔ ان کا اگلا حصہ جب بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا
وہ پورا سمندر کا پانی اس انداز سے پی جائے گا کہ ان کا پچھلا حصہ جب وہ سمندر کے قریب پہنچے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ بہت پہلے اس سمندر میں پانی رہا ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے یہ کیسی قوم ہوگی. جب یہ پوری سرزمین کے اندر پھیل جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنے قلعے میں محفوظ ہوں گے تو اس وقت خوراک کی بہت قلت ہو جائے گی. ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ پوری دنیا میں تباہی مچانے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو ختم کر دیا، لاؤ اب آسمان والے کی باری ہے. تو ایک تیر آسمان کی طرف چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو سرخ کر کے بھیجیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ اب آسمان والے کا بھی ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ. پھر جب مسلمانوں کے لیے خوراک کی قلت ہو جائے گی اس وقت 100 دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جتنی حیثیت گائے کے ایک سر کی ہوگی. مطلب کھانے کی ایک چیز مل جائے وہ 100 دینار سے زیادہ قیمتی سمجھی جائے گی. جب یہ تکلیف عام ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اب اس قوم کو یہاں سے ختم کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک بدبودار ہوا ایسی بھیجیں گے کہ یہ سارے کے سارے مر جائیں گے. جب جبل طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مرنے کے بعد اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پر تو ایک بارش کی بھی جگہ نہیں ہے جہاں قدم رکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ہم زمین پر رہیں کیسے. تو اللہ تعالیٰ ڈول پرندوں کو اتاریں گے جن کی گردنیں اون کی گردنوں کی برابر ہوگی اور یہ ان کو پکڑ کر کے دریا میں ڈال دیں گے. پھر بدبو ان کی لاشوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور یہ بارش ہر جگہ پر ہوگی اور اس کی وجہ سے زمین اتنی صاف ہو جائے گی گویا شیشے کی طرح بن گئی ہے. پھر مسلمانوں کے لیے یہ امن کا ایسا دور شروع ہوگا کہ برکات ہی برکات. ہر کوئی زکات ادا کرنے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے خزانے اس انداز سے نکلیں گے اور برکت اتنی ہوگی کہ ایک انار پوری ایک قبیلے کو کافی ہو جائے گا اور اس انار کے چھلکے کے ذریعے پوری ایک جماعت دھوپ سے سایہ حاصل کرے گی چھتری بنا کر کے. تو وہ انار کتنا بڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹنی کا دودھ ایک پورے جماعت کو کافی ہو جائے گا، گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا، بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا. اور یہ امن کا دور 40 سال تک رہے گا، پورا 40 سال دور رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا پھیلائیں گے خوشگوار جس کی وجہ سے ایمان والوں کے بدن میں ایک بیماری پیدا ہوگی جس کی وجہ سے سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے. میں یہ اسی روایت کی بات کر رہا ہوں. دوسری روایتوں میں ہے اس سے مفصل تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے قبیلہ شعیب میں اور وہاں ان کا نکاح ہوگا. پھر مدینہ کے اندر آئیں گے، اپنی طبعی موت انتقال کریں گے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جو ایک جگہ خالی ہے وہاں ان کو دفن کیا جائے گا. لیکن میں صرف وہی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسلم شریف میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے اور امت کے شرار اور بدترین اور کافر لوگ اس سرزمین پر باقی رہیں گے اور وہ حرام کاری کھلم کھلا اس انداز سے کریں گے جیسا کہ جانور کرتے ہیں اور قیامت ایسے لوگوں پر ہی قائم ہوگی. اس لیے روایت میں کہا گیا لا تقوم الساعة حتى يقول لا الہ الا اللہ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. جب یہ لوگ نہیں رہیں گے تو اب قیامت شرار امت پر قائم ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر قیامت کو قائم کریں گے اور قیامت کے جھٹکے کے بعد پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 2 بار حکم دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. تو یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. اب یہ بات کہ آج وہ دیوار چین میں ہے یا کہاں ہے لا ادری، میں نہیں جانتا اور ہمارا کوئی عقیدہ بھی اس سے وابستہ نہیں ہے اور اس دیوار کا کیا حال ہے، کتنا سوراخ ہوا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہمارا عقیدہ متعلق نہیں ہے اور نہ ان باتوں کے جاننے کے ہم مکلف ہیں. یہ تفصیلات ہیں یاجوج ماجوج کے متعلق، حضرت مہدی کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور دجال کے متعلق.
سورہ کہف کی یہ آخری جو آیات ہے اس میں ایک آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مجھے فضیلت جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے آپ کو ذوالقرنین کا واقعہ بھی بتایا گیا، اور جس پر وحی آئے وہ وقت کا نبی ہے، تو یہ وحی کا آنا اور واقعے کا تفصیلی انداز میں بتایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں۔ پھر آج جمعہ کی رات بھی ہے، میں نے 3 عمل بتائے تھے کہ 3 عمل کی ہم کو پابندی کرنا ہے۔ سب سے پہلا عمل سورہ کہف کی تلاوت، الحمدللہ رمضان میں بہت وقت ملتا ہے، عادت ڈالیں انشاءاللہ، اگر ہماری عادت رمضان میں بن گئی تو انشاءاللہ، اور ہم ایسے فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، کب کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقف کر دی ہے، آپ کے کتنے احسانات اس امت پر ہیں، ہم آپ کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک حق ادا کرنے کی ادنا سی کوشش ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور ایک بہترین وجہ میں آپ کو بتاؤں، بندے کو کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو صلو، درود پڑھو، لیکن یہ ایمان والا کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ ڈائریکٹ بندہ درود نہیں بھیج رہا ہے، بلکہ کس سے کہہ رہا ہے؟ درخواست کس سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ علماء نے لکھا ہے یہ درخواست بندہ اس تصور کے ساتھ کرے یا اللہ میری زبان بھی ناپاک ہے، اس پاک ہستی پر میں گندی زبان کے ذریعے درود نہیں بھیج سکتا، میں آپ ہی سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ درود بھیجیے۔ اگر اس استحضار کے ساتھ اگر بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، کیا قلبی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جمعہ کی رات میں تو ہم اپنی عادت بنائیں 1000 مرتبہ درود شریف، اور کتنا آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا وقت لگے گا؟ 1000 سیکنڈ، بس اتنا۔ اور تجربہ علماء نے لکھا ہے جو شخص جمعرات کی رات یعنی جمعہ کی رات میں حضور پر 100 اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اگر یہ زیارت حاصل ہو گئی تو اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر ہم آپ کو نہیں دیکھ پائے، لیکن عشق رسول میں اگر ہم تحفہ بھیج رہے ہیں وہاں سے محرومی نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو آپ نے تحفہ دیا، وہ ہو سکتا ہے بدلے میں آپ کو کچھ نہ دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر درود شریف کا تحفہ بیچتے ہیں، وہ فرشتہ جا کر کے کہتا ہے فلاں ابن فلاں کا تحفہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش ہو اور وہاں سے دعائیں نہ ملے، یہ ناممکن ہے، اور حضور کی دعائیں اگر ہم کو مل جاتی ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ لیکن اس عمل میں ہم بہت غفلت برتتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، زبان بھی ہے، بہترین ماحول بھی بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہر جمعہ کی رات میں عادت بناؤ کہ ہر جمعہ کی رات میں انشاءاللہ اس وقت تک ہمارا بستر پر سونا نہیں ہوگا جب تک 1000 مرتبہ مختصر درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نہ پیش کر لیں۔ اور تیسرا عمل میں نے بتایا تھا، جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان دل سے دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر نہیں، زبان ہلا کر نہیں، دل میں دعا کرنا، جو بھی اپنی پریشانیاں ہوں۔ خصوصاً اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے آزمائشوں کو ختم فرما اور بیت المقدس کو ایسے ظالموں کے چنگل سے آزاد فرما جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ہمارے بچوں کو تڑپا رہے ہیں۔ اور ہماری غیرت جاننی چاہیے، جن دکانوں کے اندر اسرائیل کے پروڈکٹس بک رہے ہیں، بالکل رمضان میں نہیں، زندگی بھر کے لیے معاہدہ کر لیجئے کہ ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے بے حسی ہے کہ ہمارے سامنے ایسے پروڈکٹ آنے کے بعد بھی ہم کو یاد نہیں آتا کہ میں اپنے بچوں کا خون پی رہا ہوں۔ اس ماں پر، اس باپ پر جس کے گھر کے اندر اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور خون پڑا ہوا ہو، اس ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہونی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک جسم بنایا تھا،
جسم کے حصے میں تکلیف ہونے لگے، رمضان میں پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن بے چینی کے ساتھ گزرتا ہے. ہمارے ایک حصے کو اس وقت فلسطین میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ غم ہمارا غم ہے، ان کی پیاس ہماری پیاس ہے، ان کی بھوک ہماری بھوک ہے، اور ظالموں کے ساتھ موت تک ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی چیزیں ہمارے منہ نہیں، نظر کے سامنے بھی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ ایمانی غیرت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.